بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس کا عنوان ہے آئیے رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ رمضان کے مہینے کی نسبت سے اس مہینے کے تعلق سے چند شفقت بھری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب اپنے دل میں ان باتوں کے لیے جگہ پائیں گے اور اپنے سینے میں ان کے لیے قبولیت محسوس کریں گے۔ پہلی بات تو ان میں سے یہ ہے کہ رمضان المبارک برائی چھوڑنے اور نیکی اپنانے کا ایک بہت ہی بہترین موقع ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر آپ کو، ہم سب کو اس کی رحمتوں کے خاص مہینے رمضان المبارک کے قریب کر دیا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے تو یاد آ جائے گا کہ کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تو آپ کے پاس، آپ کے ساتھ تھے، اور اب وہ منو مٹی تلے دب چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو ایک اور رمضان کے قریب کر کے ایک اور احسان فرمایا ہے، اور اس کی عملی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی رحمتوں اور مغفرت والے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری کیجئے۔ اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت، تابع فرمانی کرتے ہوئے اور اپنی زندگی میں موجود غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرتے ہوئے، ہمیشہ کے لیے چھوڑتے ہوئے اللہ کے اس بزرگی والے مہینے میں نازل ہونے والی بے حد و حساب رحمت اور بخشش اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی تیاری کیجیے۔ اچھی طرح سے سن لیجئے میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اور مان بھی لیجئے کہ رمضان بلا شک اور بلا شبہ بری عادتوں کو چھوڑنے اور اچھی عادات کو اپنانے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رمضان ہمارے اندر ارادے اور دفاع کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس مبارک مہینے میں پائے جانے والے ان تمام موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس مہینے میں اپنی بری عادات وقتی طور پر چھوڑنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، اور اچھے اعمال کو، اچھی عادات کو وقتی طور پر ادا کرنے کی بجائے مستقل طور پر اپنا لیں، گویا کہ وہ ہماری عادات میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی انسان کو اچھا یا برا بنانے کے لیے بہت زیادہ اچھی یا بری عادات کا ہونا لازم نہیں ہوتا، بلکہ چند ہی اچھی یا بری عادات کی موجودگی میں اس کی شخصیت اور کردار کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے، چند ایک عادات کی وجہ پر۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی عادات کا جائزہ لے کہ وہ بری عادتیں جنہیں ہم رمضان میں، اور وہ بری عادتیں جنہیں ہم روزے کی حالت میں ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ عادات شاید دونوں ہاتھوں کی ان پوروں کی گنتی سے بھی کم ہوں گی، لیکن ان عادتوں کا موجود ہونا دوسروں کے سامنے ہماری شخصیت کے برے ہو جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ غور کریں میرے محترم بھائیوں بہنوں کہ جن عادات کو ہم رمضان میں ایک مہینے کے لیے اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان کے چھوڑنے پر صبر بھی دیتا ہے، تو ان عادات کو اسی نیک نیتی سے ہم ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ غور کیجئے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر ہم ایسا کر لیں تو ہم انشاءاللہ برے، کمزور کردار والے مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اچھے اور نیک کردار والے ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کمزور ارادے والے لوگ اگر اپنی ساری ہی بری عادتوں کو ایک ہی دفعہ میں ختم نہ کر پائیں تو وہ ہر رمضان میں کچھ عادات کو چھوڑتے چلیں، تو انشاءاللہ چند ہی رمضان میں وہ اپنی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم سب کو یہ کرنا ہی چاہیے کہ ہم رمضان کریم میں اللہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حوصلے کو اپنے اندر رمضان کا مہمان نہ بنائیں، بلکہ اپنے اندر کا پکا مکین بنا لیں، اس کو ٹھہرا لیں، جما لیں اپنے اندر، اور اپنی بری عادات کو رمضان کے بعد بھی اپنے اندر واپس نہ آنے دیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ رمضان
ہم سب کے لیے گناہوں اور کوتاہیوں سے دور ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے مہیا کردہ ایک بہترین تربیت گاہ ہے، اور انہیں یعنی گناہوں اور کوتاہیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بہترین اور مضبوط ترین قوت مہیا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اچھے طریقے سے تیار ہو جائیے کہ اس رمضان میں ہم کھلے عام علی الاعلان اپنے گناہوں اور برائیوں کو ترک کر دیں گے، اس سے بھی کہیں زیادہ شوق اور جرأت کے ساتھ، کہ جس شوق اور جرأت کے ساتھ ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کچھ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کے برے ہونے کا ہمیں خود احساس ہوتا ہے، اور رمضان میں آ کر ہم ان عادات کو، ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کاموں کو جس شوق اور جرأت کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس سے کہیں بھی زیادہ شوق اور جرأت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی کا، ان کی اطاعت کا عملی ثبوت مہیا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یقین رکھیے کہ اگر ہم صدقے دل سے، سچے دل سے یہ تیاری کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی ہماری برائیوں اور گناہوں میں نہ چھوڑے گا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، وہ یہ کہ ہم سبھی جانتے ہیں قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے رمضان کو، تو اس مہینے میں قرآن کو اپنا لیجئے، نافذ کر لیجئے۔ اس طرح کے قرآن پڑھیے، لیکن صرف الفاظ پڑھ کر نیکیاں کمانے کے لیے نہ پڑھا جائے اس قرآن کو، بلکہ مکمل سمجھداری اور اس میں غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اور پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ کی اس کتاب قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ کتاب اللہ کی طرف سے مکمل ہدایت پر مشتمل ایک تحفہ ہے۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر اس تحفے کو عملی طور پر اپنائیے، عملی طور پر اس کی حفاظت کیجئے، اسے اپنی زندگیوں پر مسلط کر لیجئے، اور کبھی خود سے دور مت ہونے دیجئے۔ اب کرتا ہوں تیسری بات، وہ یہ ہے کہ روزے اور رمضان کو گناہوں کے ساتھ داغدار مت کیجئے۔ جی ہاں، ہوشیار رہیے میرے محترم بھائیوں بہنوں، ہوشیار رہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ایسے کاموں میں بھی مشغول رہتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں، ہوشیار رہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ کھلتے ہی اللہ اور رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتنے روزے دار افطار کے فوراً بعد سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں اور نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ افطار سے لے کر رات گئے تک مختلف برقی منظر نماؤں یعنی ڈسپلیز پر، موبائل ڈسپلے، کمپیوٹر ڈسپلے، ٹی وی ڈسپلے، مختلف ڈسپلیز پر ایسی چیزوں کا نظارہ کرتے رہتے ہیں جو سراسر گناہ ہے۔ مختلف آلات یعنی ڈیوائسز کے ذریعے ایسی آوازیں سنتے رہتے ہیں جن کا سننا گناہ ہے، یعنی موسیقی، گانے یا شرک و کفر پر مبنی اور باتیں، اور کسی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اسی قسم کی فضول بیہودہ اور گناہوں پر مشتمل مشغولیات میں دیر تک جاگتے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ کھا پی کر سو جاتے ہیں۔ مغرب، عشاء، فجر، تراویح کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی اور نہ ہی سحری کی برکت سمیٹی جاتی ہے، اور پھر دن چڑھے لڑکھڑاتے، ڈگمگاتے، چڑچڑاتے اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے ہیں اور سارا دن چڑچڑے ہی رہتے ہیں۔ ہوشیار رہیے کہ کہیں ان لوگوں میں سے مت ہو جائیں۔ چوتھی بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کثرت کی جانی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کی رحمت اور مغفرت والے اس خاص مہینے میں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزوں کی بجائے اپنے معمول کے کھانے پر ہی گزارا کریں، اکتفا کریں، اور اضافی تکلفات پر خرچ کرنے والی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ رنگ برنگی افطاری سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہوگا، ہمارے جسموں کے لیے بھی اور ہماری روحوں کے لیے بھی، ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ اپنے ارد گرد اپنے غریب مسلمان بھائیوں بہنوں کو مت بھولیے، جن کا اللہ کے بعد آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جو پوری طرح سے سادہ روٹی بھی حاصل نہیں کر پاتے، اور ہم اپنے دسترخوان ضرورت سے کہیں زیادہ اور محض زبان کے مزے پورے کرنے کے لیے اور پیٹ کی شہوت بجھانے کے لیے سجا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ ایسے بھائی بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے دسترخوان پر ہو، آپ کے ساتھ افطاری کرے۔ اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ آپ کے مہیا کردہ مواد سے لوگ افطاری کر سکیں۔ ایسے لوگ
جنہیں بیچاروں کو ایک خشک روٹی بھی ٹھیک سے میسر نہیں ہوتی۔ پانچویں بات، افطاری حلال مار اور حلال ماحول میں کی جائے۔ جی، افطاری حلال مال اور حلال ماحول میں کی جائے، خیال رکھیے گا۔ افطاری حلال اور پاکیزہ رزق سے ہو، اور ایسی حالت اور ایسی جگہ میں ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نافرمانی کا ماحول نہ ہو۔ یہ بات میں پہلے کی گئی ہوئی ایک بات کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ سامان افطار ہو تو حلال رزق سے، لیکن افطاری کی جا رہی ہو موسیقی اور حرام منظر بازی کے ساتھ ساتھ، گھر میں یا کسی اور مقام پر موسیقی بج رہی ہے، گانے چل رہے ہیں اور غیر محرموں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، یا ٹی وی پہ یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل میں کچھ اس قسم کی منظر بازی ہو رہی ہے اور ساتھ افطاری بھی ہو رہی ہے۔ ایسا مت کیجیے گا، یہ سب کام باہر صورت اللہ کی ناراضگی کا ہی سبب بنیں گے۔ ایسے ماحول میں چاہے حلال رزق سے افطاری کی جا رہی ہو، نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ آپ گناہ بھی کمائیں گے اور شاید گناہوں کی نیکیوں سے زیادہ کثرت ہو جائے۔ چھٹی بات یہ کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا کیجیے گا، کثرت کے ساتھ دعا کیجیے گا۔ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین، بھائیوں بہنوں اور تمام مسلمانوں کے لیے جو دنیا کے مختلف حصوں میں طرح طرح کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور خود ہمارے اپنے ہی وطن میں بھی ہیں ایسے بہت سے، خود ہمارے اپنے ہی پاکستان میں ایسے بہت ہیں۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، بھائی اور بہنوں، اللہ کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر رات اور ہر دن میں، یعنی رمضان کی راتوں اور رمضان کے دنوں میں سے ہر رات اور ہر دن میں لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور ان آزاد ہونے والوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک قبول شدہ دعا ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف مسند احمد میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم بھی ان میں ہو جائیں جن لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جن لوگوں کی ایک دعا روز کی ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر ہماری کی گئی دعا قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بے شمار ان گنت مسلمان بھائیوں بہنوں کی مشکلیں آسان فرما دے۔ لہٰذا رمضان میں دن ہو یا رات دعاؤں کی کثرت کیجیے گا۔ ساتویں بات ہے عمرہ کرنا۔ جس کے لیے ممکن ہو وہ یہ ارادہ بھی رکھے اور استطاعت پا لے تو اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت جا کرے اور عمرہ ادا کرے۔ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانٌ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَفِي رِوَایَةٍ حَجَّةً مَعِي۔ جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ رکھیے کہ دکھاوے کے لیے کی گئی کوئی بھی نیکی نیکی نہیں رہتی، بلکہ نیکی برباد اور گناہ لازم والا معاملہ بن جاتی ہے۔ آٹھویں بات، بخشش حاصل کرنے کی کوشش۔ جی آئیے ایک دفعہ پھر یاد کرتے ہیں۔ ابھی چھٹی بات میں آپ کو ایک حدیث سنائی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ اتقاء فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر رات اور ہر دن میں، یعنی رمضان کی راتوں اور دنوں میں لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ان آزاد ہونے والوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک قبول شدہ دعا ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کو یاد رکھتے ہوئے یہ ارادہ کر لیجئے پکا کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عطا کو حاصل کر سکیں اور ان لوگوں میں سے ہو سکیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ نویں اور آخری بات، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے۔ رمضان الکریم میں اللہ کی خصوصی رحمت اور مغفرت کے حصول کے لیے
اللہ کی خصوصی رحمت اور بخشش کے حصول کے لیے ہم سب یہ کوشش بھی ضرور کریں اور خوب کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور جو کوئی اس کی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کی دوسری مشغولیات ایسی ہیں معاشرتی زندگی میں، معاشی مشغولیات، ضروریات، ذمہ داریاں، کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکتا، تو وہ شخص اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزارے۔ تسبیح، حمد، تکبیر، یہ تو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے دل کو ساتھ حاضر رکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیے، تحمید کرتے رہیے، تکبیر کہتے رہیے، اور شیطان ملعون کی اور اس کے پیروکاروں کی، اس کے چیلوں کی محفلوں اور ان کی جاری کردہ مشغولیات سے دور رہیے، کیونکہ جوں آپ ان کاموں میں مشغول رہیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور رہوں گے، اور اتنی ہی دوری بڑھتی جائے گی جتنی آپ ان کاموں میں مشغول رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت دے کہ جو کچھ ابھی آپ سب کے سامنے گزارش کی، یہ سب نصیحتیں ہیں میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اور جو کوئی بھی اس کو مزید سنے گا یا کتابی شکل میں پڑھے گا ان سب کے لیے یہ سب نصیحت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش والے اس عظیم مرتبت والے مہینے میں اللہ کی یہ خصوصی رحمتیں اور بخششیں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ابھی سے تیاری کر لیں رمضان کی کہ ہم نے انشاءاللہ یہ سارے کام کرنے ہیں، ہر برائی کو چھوڑنا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ اس رمضان کو بنیاد بنا کر، اس رمضان کو سبب اور موقع بنا کر انشاءاللہ ہمارے اندر پائی جانے والی ہر برائی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ہمارے تمام اہل خانہ اور اہل خاندان کو اور تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت اور مغفرت والے اس بزرگ اور عزت عظیم والے مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔